اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ فری لانسنگ کا ورڈ سنتے ہی آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ اوبویسلی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ فری لانسنگ کا سنتے ہی فائیور آیا ہوگا, اپ ورک آیا ہوگا, یا guru.com یا پیپل پر اور وغیرہ. یہ فری لانسنگ پلیٹ فارم آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے. لیکن اگر فری لانسنگ پلیٹ فارم کی بات کی جائے تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اچھا میں نے یہاں سے پیسہ بنانا ہے. لیکن دوسرا کویشچن یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پیسہ کیسے بنانا ہے تو آپ کہیں گے اسکل سیل کر کے پیسہ بنانا. تو اب میں آپ سے ایک کویشچن پوچھتا ہوں کہ فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ اسکل سیل کر کے آپ نے پیسہ بنانا ہے, تو آپ کے ذہن میں پہلا کون سا اسکل آیا ہے؟ ایسا کون سا اسکل ہے جو آپ کے ذہن میں پہلی بار آیا ہے کہ میں نے اچھا یہ اسکل سیل کر کے میں پیسے بناؤں گا؟ ذرا ایک دفعہ سوچیں اور نیچے کامنٹ سیکشن میں مجھے اس اسکل کا بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کون سا اسکل آیا. کامنٹ کر کے مجھے بتائیں. اچھا کامنٹ کر دیا ہوگا آپ نے, تو ہم اب آگے کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو اپنی فری لانسنگ جرنی کا جو سکلز میں نے جس طریقے سے سیکھے ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا ایک اوور ویو دیتا ہوں. آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا میری سکلز سیکھنے کی جرنی کیا تھی. میں نے جب فری لانسنگ سٹارٹ کی تو مجھے کچھ نہیں آتا تھا فری لانسنگ کا, ایون کہ مجھے کمپیوٹر کا بھی اتنا زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا. تو میں نے اپنے دوستوں سے سیکھا جو کہ ڈیٹا انٹری وغیرہ کرتے تھے, ویب ریسرچ کرتے تھے. تو ڈیٹا انٹری کا ہم نے کام سٹارٹ کیا. آہستہ آہستہ ڈیٹا انٹری کرتے رہے, ساتھ میں پتہ چلا کہ اچھا ویب ریسرچ کا بھی جو کام ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے. ان دنوں میں کافی اچھا چل رہا تھا, تو میں نے ویب ریسرچ بھی سیکھی, وہ بھی دوستوں سے سیکھی, کیونکہ آن لائن یوٹیوب پہ اتنا زیادہ اس کا ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا کہ ہم وہاں سے نالج گین کر سکتے. اور جو گروز بیٹھے تھے وہ گروز کچھ بتاتے نہیں تھے. ٹھیک ہے, سیریسلی میں نے بھی بڑے فیس بک گروپس میں جا کے کامنٹس وغیرہ کیے, میسیجز کیے لوگوں کو, تو کوئی نہیں بتاتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آہستہ آہستہ ہم نے خود ہی ریسرچ کر کے, خود ہی چیزیں پریکٹس کر کے, کلائنٹ سے پوچھ کے ہم نے وہ چیزیں سیکھی. اب جب مجھے احساس ہوا کہ اچھا میں یہ کام کافی عرصے سے کر رہا ہوں لیکن مجھے اس کام کو کرنے میں مزہ نہیں آ رہا, اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کام کافی زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے. تو مجھے میں کیونکہ سست بندہ ہوں تو مجھے اتنا زیادہ مطلب ہارڈ ورکنگ کام مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں ذرا آسانی کی طرف جایا جائے. تو یہ میرے اندر ایک خامی سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں. تو میں نے کوشش کی کہ اچھا میں کوئی ایک ایسا اسکل سیکھوں جو کہ مجھے کرنے میں کم ٹائم لگ رہا ہو لیکن پیسے زیادہ مل رہے ہوں. تو میں نے ان دنوں میں دیکھا کہ ورڈ پریس کا کام کافی عروج پہ چل رہا ہے, تو چلو جی ورڈ پریس سیکھتے ہیں. میں نے ورڈ پریس سیکھی. ورڈ پریس کی ویب سائٹس کریٹ کرنا, ڈفرینٹ قسم کی ویب سائٹس کریٹ کرنا میں نے سیکھی, اور مجھے اس کام کو کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا. کیونکہ جب بھی کوئی کلائنٹ آ رہا ہے اس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, تو مجھے اسی حساب سے ریسرچ کر کے اس کی ویب سائٹ کو ریڈی کرنا پڑ رہا ہے. اور نیکسٹ کلائنٹ جو بھی آ رہا ہے اس کی ریکوائرمنٹ ایک اور طرح کی ہے. مجھے اس طرح سے بہت ساری جو ویب سائٹس تھی وہ کریٹ کرنا آ گئی, صرف اسی وجہ سے کہ ہر کلائنٹ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ کے ساتھ آ رہا ہے. تو یوٹیوب پہ میں نے ریسرچ کی, اور جو آرٹیکلز تھے ورڈ پریس کے وہاں سے میں نے چیزیں لرن کی اور میں نے یہ چیزیں بنانا سیکھی. اب مجھے یہاں تک سمجھ آ گئی کہ اچھا ورڈ پریس کا جو کام ہے وہ ڈیٹا انٹری, ویب ریسرچ وغیرہ سے اچھا ہے, کیونکہ وہاں میں سارا دن بیٹھ رہا ہوں اور مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں. لیکن یہاں پہ میں اگر 1 گھنٹہ بھی کام کر رہا ہوں, 1 گھنٹے میں اگر کسی کی ویب سائٹ بنا رہا ہوں, 1 گھنٹے میں تو ویسے نہیں بنتی, ٹائم لگتا ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل میں وہاں پہ اس کی ویب سائٹ میں کوئی چینجنگ کر رہا ہوں یا اس کے لیے کوئی اس کی پرابلم ہے وہ سالو کر رہا ہوں, تو مجھے اتنے ہی پیسے مل رہے ہیں جتنے مجھے وہاں پہ 7 گھنٹے کام کرنے سے مل رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اچھا یہ مزے کا اسکل ہے. ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ ای کامرس کا بھی دور آ رہا ہے, تو ای کامرس کی جو ویب سائٹس ہیں وہ شاپیفائی پہ بن رہی ہیں. ڈراپ شپنگ کا کام تھا وہ شاپیفائی پہ ہو رہا ہے. تو شاپیفائی پلیٹ فارم بڑا ایزی پلیٹ فارم تھا. میں نے شاپیفائی پہ کام کرنا سٹارٹ کیا اور شاپیفائی کو سیکھا, اور وہاں پہ جو ڈیزائنز بن رہے تھے وہ بہت ہی آسانی سے بن رہے تھے, اور وہ بڑا مزے کا پلیٹ فارم تھا, مجھے مطلب ایزی ٹو یوز لگتا تھا. تو میں نے شاپیفائی پہ بھی کام کرنا سٹارٹ کر دیا. اب آہستہ آہستہ میں نے یہ دیکھا کہ جو کلائنٹ ہے وہ مجھ سے ویب سائٹ کریٹ کروانے کے بعد بہت سارے کلائنٹ سے کوشچن یہ ہوتے تھے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اب ہم اسے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا آپ پروموشن کی سروسز دیتے ہیں, آپ اپنے کلائنٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ کوئی ٹریفک وغیرہ لا کے دیتے ہیں یا کوئی ایسا سسٹم ہے. تو اس وقت میں نے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کر کے آپ کلائنٹ کی ویب سائٹ کو یا اپنی ویب سائٹ کو گوگل پہ فرسٹ نمبر پہ اسپیسیفک کی ورڈز پہ رینک کروا سکتے ہیں, جس سے اسے ٹریفک آئے گی اور سیلز بھی آئیں گے. تو میں نے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کر دیا. اب آپ میری جرنی دیکھتے جائیں کہ میں نے کس طریقے سے ڈفرینٹ سکلز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ میں نے چینج کرتا گیا ہوں. تو یہ میں آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ریزن ہے اور اس کے پیچھے آپ بھی کس طریقے سے اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. تو میں نے آہستہ آہستہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن سیکھی, جس کو سیکھنے میں مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا, اور میں نے کلائنٹ کی ویب سائٹس کے اوپر اس کو امپلیمنٹیشن کی بھی کوشش کی. لیکن مسئلہ یہاں پہ ایک آ رہا تھا کہ کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹ تھی, بہت سارے کلائنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے دیے تو اب ہمیں ریزلٹس بھی ابھی چاہیے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس نے ابھی
سرچ انجن آپٹیمائزیشن کروائی ہے میرے سے, اور اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کم از کم بھی 3-1 مہینے تو لگ جاتے ہیں. اگر کسی بھی کی ورڈ کے اوپر آپ نے رینکنگ دیکھنی ہے تو میرے حساب سے کہ اتنا ایک ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو صحیح طریقے سے ریزلٹس آنے میں. لیکن کلائنٹ اتنا ٹائم ویٹ نہیں کر رہا. اب میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا وے ہو جس سے میں کلائنٹ کو جلدی ریزلٹس پرووائڈ کروں اور وہ مجھے مطلب پیسے بھی جلدی دے اور وہ سیٹسفائی بھی رہے. تو میں نے ایڈورٹائزمنٹ سیکھی. ایڈورٹائزمنٹ میں نے سب سے پہلے گوگل ایڈ سیکھی, فیس بک ایڈ سیکھی, اور میں نے کلائنٹس کو جب یہ سروسز پرووائڈ کرنا شروع کی تو کلائنٹس کافی زیادہ خوش تھے کیونکہ انہیں ریزلٹس سٹارٹ میں ہی مل رہے تھے. فار ایگزامپل میں نے ان کی کیمپینز وغیرہ سٹارٹ کی تو کچھ نہ کچھ ریزلٹس انہیں نظر آ رہے ہیں, اور میں بعد میں انہیں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا تو ہم ری مارکیٹنگ وغیرہ کر کے اپنے جو بزنس ہے اس کو اسکیل کر سکتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں چلتی رہ گئیں اور کلائنٹس سیٹسفائی ہونا سٹارٹ ہو گیا. مجھے پتا چلا کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن پہ تو میں نے کام نہیں کرنا, میں نے ایڈورٹائزمنٹ والی سائٹ پر آنا ہے اور یہاں سے کلائنٹ کے ہی پیسے سے ایڈ رن کر کے انہیں ریزلٹس پرووائڈ کرنے, اچھی ٹارگیٹنگ کرنی ہے, اور یہ سارا سسٹم کرنا ہے. اب آپ یہاں پہ ایک آئیڈیا لیں کہ میں نے کس اسکل سے سٹارٹ کیا اور میں کس اسکل پہ آہستہ آہستہ آتا گیا. یہ میں نے آپ کو وہیں اسی ایڈورٹائزمنٹ تک بتایا, لیکن میں کبھی بھی اپنے اسکلز کو لرن کرنا بند نہیں کرتا. ابھی بھی میں اسکلز لرن کر رہا ہوں, اس کے بعد بھی میں نے بہت سارے ایسے اسکلز لرن کیے ہیں جو کہ مجھے اپنے کام کے اندر بہت زیادہ بینیفٹ دیتے ہیں. تو میں نے آپ کو وہی ایک چھوٹی سی جرنی بتائی ورنہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جانی تھی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے ڈیٹا انٹری سے سٹارٹ کیا اور ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر آ کے ہم آگے رکے. اب آپ اس سٹوری سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بیسیکلی یہ دیکھیں کہ میں نے کس سکل سے سٹارٹ کیا اور میں کس سکل تک گیا آگے. تو یہ سارے راستے آہستہ آہستہ بنتے گئے کیونکہ میں نے ایک سٹیپ لیا. جب تک آپ کسی بھی سکل کے اندر کوئی سٹیپ نہیں لیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سکل میرے لیے بیسٹ ہے یا نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی تو مجھے اس کو سکل کو سیکھنے میں تقریباً 6 سے 7 مہینے کا ٹائم لگا, اور میں ڈیلی 3 سے 4 گھنٹے اس سکل کو سیکھنے کے لیے دے رہا تھا, لیکن اس سکل نے مجھے پیسے بنا کے نہیں دیے. ٹھیک ہے, تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک سکل سے اگر سٹارٹ کرتے ہیں تو شاید وہ سکل آپ کے لیے بینیفیشل نہ ہو. جیسے کہ میں نے ڈیٹا انٹری ویب ریسرچ سے سٹارٹ کیا تو مجھے اس کام کرنے میں ایسے مسئلہ نظر آتا تھا, میرا دل کرتا تھا کہ یار بس کرو, چھوڑو یار, یہ کیا بورنگ سا کام ہے. تو آپ جب بھی کسی سکل پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سکل میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کوسچن کیا تھا کہ فری لانسنگ کا سنتے ہی آپ کے ذہن میں کون سا سکل پہلے نمبر پر آیا ہے, وہ جو بھی سکل ہے آپ اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیں. اس کے اوپر کام سٹارٹ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سکل کے اندر مجھے مزہ آ رہا ہے کام کرنے میں یا نہیں آ رہا. اگر آپ کو اس سکل پہ کام کرنے سے آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا, آپ کو کھانے پینے کی پرواہ نہیں ہے, آپ کو اور کسی چیز کی, ایون کہ آپ کو پیسے کی بھی پرواہ نہیں ہے, اور آپ کو مزہ آ رہا ہے اس کام کرنے میں, تو سمجھ لیں کہ وہ سکل آپ کے لیے ہی بنا ہے. لیکن اگر آپ اس سکل کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک وہ سیکھا نہیں ہے اور آپ اس پروسیس کے اندر ہیں اور آپ کو اریٹیشن ہو رہی ہے کہ یار یہ سکل تو مزے کا نہیں ہے, یہ تو عجیب سا سکل ہے, اور آپ کو کرنے میں بھی مسئلہ نظر آ رہا ہے, آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے آپ کو سکل کے اندر, تو آپ سکل چینج کر سکتے ہیں, آپ ڈفرینٹ سکل ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن ایک دفعہ آپ جب کوئی سکل چوز کر لیں گے اور آپ ایک ٹریک کے اوپر آ جائیں گے تو پھر کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی, راستے آہستہ آہستہ کھلتے رہیں گے. میں نے آپ کو اپنی فری لانسنگ جرنی کا ایک چھوٹا سا پارٹ بتایا کہ میں کس طریقے سے ایک سکل سے دوسرے سکل پہ, دوسرے سکل سے تیسرے سکل پہ میں آہستہ آہستہ یہاں پہ وہ چیزیں نہیں سیکھتا گیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو آپ بھی جب کوئی ایک سکل کے اندر جاتے ہیں, کوئی بھی سکل چھوٹا سکل نہیں ہوتا, اس کی بہت ساری اس کی برانچز ہوتی ہیں, تو آپ آہستہ آہستہ نئی چیزیں بھی اس کے اندر سیکھتے ہیں تاکہ آپ اپنی ویلیو انکریز کر سکیں. اور کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ نے جو سکل سیکھ لیا ہے یہی آپ کا پہلا اور آخری سکل ہے, اسی سے ہی آپ نے ساری زندگی پیسے بنانے, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ہر 2 سے 3 سال بعد آپ کا سکل چینج ہونا لازمی ہے کیونکہ اس سکل کے اندر کمپٹیشن انکریز ہو رہتا ہے, پھر پیسے نہیں بنتے, تو پھر یہ کافی زیادہ پرابلم ہے فری لانسنگ کے اندر. کامنٹ سیکشن کے اندر مجھے یہ چیز لازمی بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں وہ سکل کون سا تھا جو آپ کے ذہن میں آیا, اور اسی پہ ہی میری سجیشن ہے کہ آج سے آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے. اگر اس سکل پہ آج سے آپ کام سٹارٹ نہیں کریں گے تو کل کبھی نہیں آئے گی. یہ چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ میرے ساتھ بھی ہوا. میں نے بڑی چیزیں کرنے کا سوچا کہ یار میں یہ سیکھوں گا, کل سیکھوں گا یا اس دن سے سیکھوں گا, وہ دن کبھی نہیں آتا. یہ چیز تو بھائی 100% ایکوریٹ ہے کہ اگر آپ سوچتے ہو کہ وہ دن آئے گا تب کروں گا, وہ دن کبھی نہیں آئے گا. یہ بچپن میں ہم بھی اپنے بڑوں سے یہی سنا کرتے تھے کہ بھائی آج کا کام کل پہ مت چھوڑو, کل کبھی نہیں آنی. ٹھیک ہے, وہ کل اگر چھوٹ گئی تو وہ کل آئے گی کبھی نہیں.
تو امید کرتا ہوں ویڈیو میں آپ کو میں تھوڑا سا موٹیویٹ کر سکوں گا کہ آپ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں اور اس کے اوپر کام سٹارٹ کریں. تو پریویس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوگل بہت سارے آپ لوگوں کو اسکل سکھا رہا ہے فری میں. تو اس ویڈیو کا لنک یہیں پہ آ رہا ہے, اس پہ کلک کریں اور جا کے ویڈیو دیکھیں. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پہ سیٹ کر لیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو ہے آپ تک وہ فوراً پہنچ جائے. نیکسٹ ویڈیو ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.